بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور میری عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بڑی عظیم سعادت ہے کہ آج اس مبارک مدرسے میں حاضری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، اور یہ معلوم کر کے مجھے بہت ہی زیادہ مسرت ہوئی کہ یہاں انگلش میڈیم میں علوم دنیا کی تعلیم کا ماشاءاللہ اعلیٰ انتظام ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اس سال پہلی بار طالبات کا ایک بیچ دورہ حدیث کی تکمیل کر رہا ہے۔ میں اس مبارک موقع پر مدنی گنج اسکول کے منتظمین، اساتذہ اور طالبات سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس مدرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور یہاں کے اساتذہ، منتظمین اور طالبات سب کو صرف و اخلاص کی نعمت سے نوازے، اور جو طالبات امسال تعلیم کی تکمیل کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرنا۔ یہ بہت بڑی عظیم سعادت ہے جو ان طالبات کو حاصل ہو رہی ہے، جس پر وہ خود بھی، ان کے والدین بھی اور ان کے اساتذہ کرام بھی مبارکباد کو مستحق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے لیے اس کو مبارک فرمائے۔ اس کے بعد میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ جو وقت اس کام کے لیے مقرر کیا گیا تھا اس پر ہمارا پہنچنا مقدر میں نہیں تھا، اور لندن کی کہا جاتا ہے کہ بہت سی باتیں ناقابل یقین اور ناقابل اعتماد ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ٹریفک کا مسئلہ ہے۔ اور جو حضرات مجھے لے کر لانے والے تھے ان کو ٹریفک بچ جانے کی وجہ سے غیر معمولی تاخیر ہوئی، اور اس کی وجہ سے مجھے یہاں میں دیر سے پہنچا، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس تاخیر کو معاف کر دیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس میں کوئی پتا، کوئی ذرہ اللہ جل جلالہ کی مشیت کے بغیر نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں ہر صورت حال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ بہر صورت اس مجلس میں حاضری کی بھی توفیق ہو گئی، اور اس آخری حدیث کو پڑھنے اور اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا بھی موقع مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
مجھے اپنی رضا کے مطابق اس کا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سب کے لیے نافع اور مفید بنائے۔ یہ آخری باب ہے صحیح بخاری کا، جو ابھی ایک عزیز طالبہ نے مجھے ٹیلی فون پر پڑھ کر سنایا۔ الحمدللہ وہ اپنے اساتذہ سے صحیح بخاری مکمل طور پر پڑھ چکی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ انہوں نے اس کتاب اور اس کے ابواب سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ اپنے اساتذہ سے حاصل کر لی ہوں، لیکن چند باتیں ہیں جو میں اس باب اور اس حدیث سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نکاح کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک عظیم کتاب، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب وہ صحیح بخاری کہلائی ہے۔ اور یہ بات میں نے عقیدت اور محبت سے نہیں کہی گئی، بلکہ علماء کرام نے، علماء جرح و تعدیل نے اس کی ایک ایک حدیث کو، اس کے سند کے ایک ایک راوی کو تحقیق کی کھلنیوں میں چھان کر اور اچھی طرح چھان بھٹک کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ یہ صحیح بخاری۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عجیب مدارک عطا فرمائے، اور اس کے پیش نظر انہوں نے اس کتاب کی ترتیب بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ سب سے آخر میں یہ باب جس کتاب کا حصہ ہے وہ کتاب التوحید ہے، اور کتاب الرد علی الجہمیہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور اشارہ کرنا یہ مقصود ہے کہ دین کے جتنے ضروری احکام اور عقائد ہیں وہ پہلے ساری کتاب میں بیان ہوتے چلے آئے۔ کتاب الایمان، پھر کتاب العلم، پھر کتاب الوضو، پھر کتاب الغسل، پھر کتاب الصلاۃ۔ غرض زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا آپ کے سنت کا بیان پوری کتاب کے اندر ہوتا چلا ہے۔ آخر میں جا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے نام سے یہ کتاب قائم کی، اور کتاب التوحید اس لیے قائم کی ہے کہ ایک تو تبرک مقصود، تبرک اس بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری کتاب بھی لا الہ الا اللہ کی تعبیر، جس کو توحید کہتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کتاب التوحید پر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے تاکہ اس حدیث سے تبرک کر پائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے شاید پڑھا ہوگا، اس کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف فرقوں کی غلط نظریات اور غلط عقیدوں کی تردید فرمائی۔ جہمیہ، معتزلہ، کررامیہ، جبریہ، قدریہ، یہ پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں جو وجود میں آئے ہیں ہماری تاریخ کے اندر، ان کی تردید اس کتاب التوحید کے اندر فرمائی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ صحیح بات کا اقرار کر لے اور صحیح بات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو غلط گمراہیاں اور غلط نظریات، غلط عقائد کسی زمانے میں اٹھے
تو ایک مسلمان کو ان کی تکلیف کرنا اور ان سے برات کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک مسلمان کا کام یہاں یہ ہے کہ صحیح عقیدہ رکھے، وہاں یہ بھی ہے کہ غلط عقیدوں سے اپنے آپ کو بچے۔ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ پہلے یعنی اور سارے معبود غلط اور سارے عقیدے غلط، اور اگر صحیح ہے تو صرف ایک ہے الا اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالی۔ تو جہاں صحیح عقیدہ رکھنا ضروری ہے وہاں غلط عقیدوں کی تردید اور اس سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اس غلط سے امام بخاری نے کتاب التوحید قائم، اور اس کا جو آخری باب ہے جو ابھی طالبہ نے پڑھا وہ باری تعالیٰ کے ارشاد وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کی تشریح پر مبنی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم قیامت کے دن عدل انصاف قائم کرنے کے لیے ترازوئے قائم کریں گے، میزان موازین، جن میں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لیکن بعض عقل پرست بظاہر اپنے آپ کو ریشنل کہلانے والے، لبرل کہلانے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اعمال جو ہے یہ تو کوئی توڑنے کی چیز نہیں ہوتا، توڑا جاتا ہے کوئی ایسی چیز کو جس میں کوئی وزن ہو، جسم ہو، جوہر ہو، گندم کو توڑ لو، چاول کو توڑ لو، پھلوں کو توڑ لو، لوہے کو توڑ لو، لکڑی کو توڑ لو، لیکن عمل تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوئی جسم نہیں رکھتی، تو اس واسطے اس کا وزن ہونے میں کیا مانا؟ تو انہوں نے وزن اعمال کا انکار، تو اس کی تردید کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا کہ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے، اور اگر کوئی بات قرآن کہے اور تمہاری عقل میں نہ آ رہی ہو تو پھر الزام اپنی عقل کو دو، الزام قرآن کو مت دو۔ یہ دین کا اور اسلام کا تقاضا ہی ہے۔ اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرنے، اسلام کا معنی ہے ٹو سرنڈر، اپنے آپ کو بالکل تابع فرمان بنا دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کلام کا حقیقت، اس کی حقیقت اور اس کی سنت ہماری سمجھ میں کیا جائے۔ پہلے سمجھ لو کہ قرآن نے کہا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا تو ہوگا، جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہوگا تو ہوگا۔ پھر تم یہ کہو کہ میری عقل نہیں تسلیم کرتی، تو تم جانو تمہاری عقل جانے، اور تمہاری عقل اللہ جل جلالہ کے کاموں کا کہاں ادراک کر سکتی ہے؟ تم چھوٹا سا ایک بھیجا لے کر پیدا ہوئے ہو، جس کو اگر وزن کیا جائے اس بھیجے کو تو وہ ایک پاؤ بھی کرے گا، بس ایک پاؤ بھی بھیجا نہیں، اور تمہیں اب تک اس بھیجے کا بھی پتا نہیں کہ اس بھیجے میں کیا ہے۔ آج پوچھو سائنس نے اسی ترقی کر لی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن ڈاکٹروں سے پوچھ لو کہ وہ کہتے ہیں کہ دماغ کا صرف 1/8 حصہ ہے جو ابھی تک ڈسکور ہو سکا ہے، جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے، اور باقی جتنا حصہ ہے وہ ابھی انڈسکورڈ، اس کا پتہ نہیں کون سے حصے کا کیا فنکشن ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو جب تم اپنے بھیجے کا اتنا بڑا حصہ سمجھنے کے لائق نہیں، تو اللہ جل جلالہ کے کاموں کی حکمت اور اس کا طریقہ
تمہاری یہ چھوٹی سی عقل کیسے سمجھ سکتی؟ لہٰذا جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے تو بس سمجھ لو کیا ہے، ہماری سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، لیکن ہے، اور ہمیں اس کے اوپر ایمان کرنا لازمی اور ضروری۔ کتنی چیزیں ہیں اس دنیا میں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اس کائنات کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن واقعہ ہے کہ وہ موجود ہے، تمہاری عقل اس کا ادراک نہیں کر پاتی۔ تو ہر چیز کو اپنے عقل سے ناپنے کے اگر آدمی ہر چیز اپنے عقل سے پہچان لیا کرتا تو پھر اللہ کو وہی نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، رسولوں کو پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ اسی لیے نازل فرمایا کہ بہت سی چیزیں انسان اپنی عقل سے نہیں سوچ سکتا تھا، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائی ہے، اور جب وہ آ گئی تو بس ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو تسلیم تو ہوگا وزن، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ امام بخاری پر فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم یعنی انسانوں کے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور ان کی باتوں کا بھی وزن، اعمال ہی کریں باتوں کا بھی، زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے اس کا بھی وزن ہو، یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری۔ اور آخر میں اس بات کو قائم کرنے کا ایک مقصد، بڑا عظیم مقصد یہ ہے کہ دیکھو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے وزن کا ذکر فرمایا، اعمال وزن تول ہے، اعمال کی گنتی کا ذکر نہیں ہے، گنتی کا ذکر نہیں، وزن کا ذکر ہے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ یہ گنا جائے گا تم نے کتنے عمل کیے تھے، یہ فرمایا کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے گا اور اس کے وزن کی بنیاد پر تمہارے لیے جنت کے جہنم کا فیصلہ۔ تو بتلانا جو مقصود ہے کہ اصل چیز جس کی ہر مسلمان کو فکر چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے اعمال میں وزن کس چیز سے ہوتا ہے؟ وزن پچھلی امام بخاری سے پوچھو کہ وزن کس چیز سے ہوتا ہے تو وہ زبان حال سے یہ جواب دیں گے کہ اگر تمہیں معلوم کرتا ہے کہ وزن کس چیز سے ہوتا ہے تو میرے کتاب کی پہلی حدیث پڑھ لو۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں کا ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس سے نیت کی۔ تو بتانا ہی چاہتے ہیں آخر میں کہ اعمال کے وزن کی فکر کرو اور اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنی نیتیں درست کرو۔ اعمال اگر نیت درست ہوگی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی نیت ہوگی، عمل میں وزن پیدا ہوگا، چاہے چھوٹا سا عمل، اس کا سائز نہیں دیکھا جا رہا، اس کی گنتی نہیں دیکھی جا رہی، اس کا وزن دیکھا جا رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سائز تو چھوٹا ہے لیکن وزن زیادہ ہے۔ تو اعمال میں بھی یہ معاملہ ہے کہ بہت سے اعمال بظاہر دیکھنے میں معمولی سے ہیں لیکن وزن ان کا بہت ہے، اس لیے کہ بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت سے وہ انجام دیے گئے ہیں، تو اس کے اندر وزن کہیں ہوتا ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے صحیح بخاری میں حدیث پڑھی ہوگی کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا، پیاس لگی، کنویں کے پاس پہنچا، تو کنویں سے پانی نکال کر اس نے پانی پیا،
جب پی چکا تو برابر میں دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاس سے بےتاب اور کنویں کے آس پاس جو گیلی مٹی پڑی ہوئی ہے وہ پیاس کی شدت سے وہ گیلی مٹی کھا رہی، تو اس کو خیال آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ بھی اسی طرح پیاس لگ رہی ہے جیسے مجھے پیاس لگی تھی، تو جس طرح میں نے پانی سے پیاس بجھائی میں بھی اس کی پیاس بجھانے کا کچھ انتظام کروں۔ تو وہاں ڈول نہیں تھا جس سے کہ کنویں سے پانی نکالا جاتا، کوئی برتن نہیں تھا جس سے پانی نکالا جاتا۔ اس نے اپنے چمڑے کا موزہ پہنا ہوا تھا وہ نکالا اور چمڑے کے موزے میں پانی لے کر اس کتے کو پلا دیا۔ یہ واقعہ ہے، کتے کو پانی پلا دیا، ایک موزہ اتار کر موزے کو اپنے کتے کو پانی پلانے میں استعمال کرو۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کی مغفرت فرمائی اس عمل کی وجہ سے۔ تو دیکھنے میں عمل کا سائز تو کوئی بہت بڑا نہیں تھا اور گنتی بھی ایک ہی مرتبہ یہ عمل ہوا، لیکن کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اللہ کی مخلوق پر رحمت کرنے کے لیے کیا تھا، تو اس نیت اور اخلاص کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل میں اتنا وزن پیدا کر دیا کہ وہ اس کے سارے گناہوں پر توڑ دے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز جس کی ہر مسلمان کو فکر چاہیے وہ یہ کہ اس کے عمل میں اخلاص۔ اعمال بنی آدم و قول رسول، اعمال بھی تولے جائیں گے لہذا اعمال میں بھی اخلاص ہو اور اقوال بھی تولے جائیں گے، زبان سے نکلنے والی باتیں بھی تولی جائیں گی، ان کے اندر بھی اخلاص ہو۔ اعمال میں اخلاص یہ بڑی اہم بات ہے جو دراصل امام بخاری پیغام جس کا دے رہے ہیں ہم سب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ کہ دیکھو یہ بات تو لوگوں میں بات مشہور ہے اور ہر تقریباً مسلمان جانتا ہے کہ بھائی نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ کوئی آدمی دکھاوے کو پڑھے گا تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہو، من صلی یرانی فقط اشرک باللہ۔ تو روزہ جو ہے وہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، وہ کسی مخلوق کے لیے نہیں ہوتا، دکھاوے کے لیے رکھے گا تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، اس کا گناہ ہوگا۔ یہ بات تو سمجھا، عبادات کی حد تک سمجھا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں رواج پا گئی ہیں اور ان میں اخلاص پیدا کرنے کا دھیان نہیں ہوتا۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تحادر تحاب، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو جس سے آپس میں محبت پیدا ہو۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کوئی ہدیہ دے، کوئی تحفہ دے محبت سے، تو یہ بڑی ثواب کا کام ہے اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو۔ بلکہ میں نے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا اور وہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ حضرت بڑا بابا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ انسان کو جتنی بھی چیزیں حاصل ہوتی ہیں دنیا میں، جو کمائی بھی ہوتی، ملازمت سے ہو، تجارت سے ہو، کھیتی باڑی سے ہو، کسی طرح سے، ان سب میں سب سے زیادہ برکت والی چیز وہ ہے جو کسی مسلمان نے ہدیے کے طور پر کسی کو محبت دی۔ اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معاذ بخشی رحمۃ اللہ علیہ کی بات حضرت حکیم الامت اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی کہ جب کوئی شخص حضرت کے بعد کوئی چیز لے کر آتا تھا ہدیہ محبت، تو ان کو تھوڑا بہت ضرور کر لیتے، فرمایا ویسے زیادہ کیونکہ کھانے کے عادی نہیں تھے لہذا کوئی اور زیادہ چیزوں کا
اس طرف دھیان بھی نہیں تھا، مگر کوئی انگور لے آیا مثلا تو ایک انگور کا دانہ اٹھا کر ضرور فوراً چپ لیا اور باقی تفصیل کر دیا، اور فرمایا کہ میں اس لیے چکتا ہوں کہ یہ کسی مسلمان کی محبت سے دیا ہوا ہدیہ یہ انسان کے لیے بڑی برکت کی چیز ہے، لہٰذا اس میں کچھ نہ کچھ ضرور برکت حاصل کرنی چاہیے، اس لیے فائدہ ہے، کیونکہ کہا دو اتنی برکت والی اور اتنے ثواب والی چیز ہے، لیکن ہم نے اپنے معاشرے میں اس کو وبال بنایا۔ کیوں؟ ہدیے تحفے دیے جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت ہے، اس لیے نہیں کہ یہ کوئی اجر و ثواب کا کام ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر نہیں دیں گے تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ شادی بیاہ کے موقع پر، تقریبات کے موقع پر ہدیے دیے جاتے ہیں، اب وہ دینے والے کا دل بھی نہیں چاہ رہا، دینے والے کو مشقت بھی معلوم ہو رہی ہے، لیکن وہ اس لیے دے رہا ہے کہ نہیں دوں گا تو سامنے والا کیا سمجھے گا، اور اگر لوگوں کو پتا لگے گا تو کہیں گے دیکھو ایسا بے مروت ہے کہ شادی کے موقع پر بھی یہ کوئی تحفہ شادی کے موقع پر نہیں لا سکتا۔ تو نتیجہ یہ کہ اب جو دیا جا رہا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں نہیں، بلکہ وہ مخلوق کی رضامندی کے لیے اور مخلوق کی خاطر۔ اخلاص ختم ہو گیا، اخلاص ختم ہو گیا تو اس عمل کا بدل ختم ہو گیا، اور نہ صرف یہ بدل ختم ہو گیا بلکہ الٹا یہ وبال ہے۔ یہ وہ قرآن کریم نے جو بالکل شروع میں احکام آئے ہیں، بالکل شروع میں، یعنی شروع میں آپ جانتے ہیں کہ شروع کے اندر جو آیات نازل ہوئی ان میں زیادہ تر حقائق وغیرہ کا بیان، اعمال وغیرہ کا بیان بعد میں آیا، لیکن سورہ مدثر میں جو پہلی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے اس میں کیا ہے؟ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کہ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی اس غرض سے نہ کرو کہ جب میرا موقع آئے گا تو یہ مجھے زیادہ ہے، جس کو نیوتا کہتے اس کو اس وقت خراب کر دیا، لیکن ہمارے معاشرہ بھرا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کو پریشانی کی ظاہر ہے اور آپس میں رنجیدگیاں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ دیکھو بھائی ہماری شادی ہوئی تھی اور اس میں کچھ بھی نا، اس سے اس کو توفیق نہ ہو کہ ہمارے بیٹی کو ہمارے بیٹے کو کوئی چھوٹی سی چیز تحفے کے طور پر دے دیتا۔ یہ باتیں جو ہیں اس نے ہمارے سارے معاشرے کے اندر فساد پھیلا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وزن ہوگا اعمال، اور امام بخاری اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرو، جو کام کرو کسی بھی دوسرے کے ساتھ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کتنی خوبصورت طریقے سے فرماتا ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کھانا کھلاتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو، اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو یہ کھلا رہے ہیں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے ہمیں بدلہ نہیں چاہیے اور تم سے ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے، اللہ شکریہ بھی نہیں چاہیے، ہم تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج جو معاشرے کے اندر جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں، مخلوق سے توقعات وابستہ کی ہوئی۔ دیکھو میں نے فلاں کے ساتھ فلاں وقت میں اتنا احسان کا معاملہ کیا تھا تو وہ دوسرا میرے ساتھ کچھ تو کرے، یہ توقع تم نے وابستہ کرا۔ اب وہ جب نہیں کرتا تو دل دکھتا ہے،
دل دکھتا ہے تو بغض پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے تو غیبتیں ہوتی، پھر لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر تم نے کرتے ہوئے احسان کرتے ہوئے سوچا بھائی یہ جانے مجھے اس سے تعلق نہیں، میں تو اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یہ مجھے جواب دے یا نہ دے۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے نہ بدلہ چاہیے اور نہ شکریہ چاہیے۔ یہ ہے اخلاص۔ اگر یہ اخلاص پر آ جائے پتہ نہیں کتنی لڑائیاں جھگڑے ہمارے معاشرے سے ختم ہو۔ بے شک جب کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنے کا موقع آئے تو اس میں بھی اخلاص، صرف نماز میں نہیں اخلاص چاہیے، صرف روزے ہی نہیں چاہیے، صرف حج اور زکات میں ہی نہیں چاہیے، بلکہ اپنے ہر عمل میں چاہیے کہ عمل جو کچھ کرے وہ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، وہ اس لیے نہیں کہ دوسرا مجھے کوئی بدلہ دے گا یا کوئی میرا شکریہ ادا کرے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو دوسرے کی صلہ رحمی کا بدلہ دے، بلکہ واصل وہ ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو دوسرا تو قطع رحمی کر رہا ہے، یعنی رشتے داری کا حق ادا نہیں کر رہا اور یہ جواب میں رشتے داری کا حق ادا کر۔ کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلوق کے لیے نہیں کر رہا تھا، یہ تو اللہ جل جلالہ کے لیے کر رہا تھا، اس میں اخلاص وزن پیدا ہے۔ تو اعمال بنی آدم، اس میں وزن پیدا ہوگا اخلاص۔ وقولہ، آگے فرماتے ہیں امام بخاری نے صرف اعمال ہی نہیں، زبان سے نکلنے والے الفاظ کا بھی وزن ہوگا۔ کیا مانا؟ کہ جو لفظ تمہاری زبان سے نکل رہا ہے وہ کہیں ریکارڈ ہو۔ اللہ جل جلالہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، لہذا سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ یہ نہیں کہ زبان کھینچی کی طرح چل رہی ہے اور جو منہ میں آ گیا بک گئے، جو منہ میں آ گیا کہہ دیا۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارے معاشرے میں فساد پھیلا۔ کیوں؟ کہ بے تحقیق بات، ابھی کسی بات کی تحقیق نہیں ہوئی، پتہ نہیں چلا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو زبان سے نکال دیا، دوسرے کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ بھی اس طرح کا جھوٹ ہے۔ حدیث میں فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو کچھ سن رہا ہے وہ آگے چلتا کر دے، یہ دیکھ کے بغیر کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، تحقیق کی بات ہے یا بلا تحقیق ہے۔ تو یہ بھی مقدر ہوگا اللہ تعالیٰ سے اس کا، ان باتوں کا مقدر ہوگا۔ غیبتیں کر رہے ہیں زبان سے، غلط بیانی شعوری یا غیر شعوری، مبالغے کے نام پر غلط بیانی کرنی شروع کر دی، یا ایک ایسی بات کہتی جس سے دوسرے کا دل دکھ گیا، دل آزاری کی بات۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کو جہنم میں اوندھا منہ گرانے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس کی زبان۔ کیونکہ زبان سے جس سے گناہ ہوتے ہیں وہ دوسرے اعضاء سے اتنے نہیں ہوتے جس سے زبان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مشین دے رکھی ہے، بچپن سے ہمارے پاس ہے، چل رہی ہے، اور جس طرح چاہتے ہو اسے استعمال کریں۔ تو ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ بہت کثرت سے استعمال ہو رہی ہے، غلط صحیح کا پرواہ نہیں ہے، حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، تو یہ تمہیں جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور یہی زبان ہے اس سے اگر چاہو تو ایک لمحے میں جنت الفردوس کے آنے کا ایک آدمی کافر تھا 70 سال کے بعد، اور پھر دل کے ساتھ اس نے توبہ کر کے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ،
سچے دل سے زبان سے یہ کہتی ہے زبان، اس ایک زبان کی حرکت میں اس کو جہنم کے ساتھ میں طبقے سے نکال کر دل کے بڑکاؤ چال یہاں تک کہ ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے جو ایمان لائے، ایک جو کئی مثالیں کہ ایمان لائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا اور فوراً اسے جہاد میں شہید ہو، نہ نماز پڑھی، نہ سجدہ کیا، نہ روزہ رکھا، نہ زکات دی، نہ حج کیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ اس نے جنت میں پہنچ گئے۔ ایک تو نہیں صاحب، تو اس زبان کو اگر صحیح استعمال کرو تو یہ تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے، اور اس کو غلط استعمال کرو تو جہنم میں اونے منہ گرانے والی اس سے بدتر چیز کو جو ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں قولہم دون، جاتے جاتے امام بخاری طالب علموں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جا تو رہے ہو، اور جب بخاری پڑھ کے فارغ ہو جاؤ گے تو لوگ تمہیں عالم کہیں گے، یا اگر عورت ہو تو عالمہ کہیں، اور تمہارے اگر مرد ہو تو سر پر پگڑی رکھی جائے گی، اور تمہیں لوگ مرجع قرار دیں گے، لوگ تمہارے پاس آیا کریں گے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور تمہارے ہاتھ بھی چومے ہو سکتا ہے، ہاتھ بھی تمہارے چومے جائیں، اور تمہاری پیشانیاں بھی چومی جائیں، اور تمہاری عزت اور عظمت بھی کی جائے، لیکن یاد رکھو کہ ان سب چیزوں میں سے کسی سے دھوکہ نہیں کھانا۔ کام یہ ہے کہ اعمال بنی آدم وقولہم دون، اعمال کی فکر کرو اور زبان سے نکلنے والی باتوں کی فکر کرو۔ تو ایسے عالم سے جب جاؤ گے تو باتیں بھی کرنی ہو، فتوے بھی دینے ہوں، مسئلے بھی بتانے ہوں، وعظ بھی کہنا ہوگا، درس بھی دینا ہوگا، لیکن اس سب میں جو بات کہو 16 آنے درست ہونی چاہیے، اور اس بات کا خیال کر کے ہونی چاہیے کہ میری یہ بات کہیں ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کا آخر میں وزن کیا ہے، اور اس وزن کرنے کی اقوال کے وزن کرنے کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث روایت فرمائی۔ حدیث آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے، بخاری میں گزری ہے کئی جگہ، لیکن آخر میں یہ روایت فرمائی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ۔ فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب، سبحان اللہ، کیا فرمایا، رحمان کو محبوب۔ یہی فرما سکتے تھے کہ اللہ جل جلالہ کو محبوب، فرمایا رحمان کو محبوب، یعنی اس ذات کو محبوب ہے کہ جس کی صفت رحمان ہے، جو رحمت کرنے والی ذات ہے اور جس کی رحمت عام ہے۔ رحمان کہتے ہیں عام مرحمت، رحیم کہتے ہیں تام مرحمت۔ تو رحمان جس کی صفت عام ہے رحمت کی، اس کو محبوب، اس کو محبوب ہونے کا کیا مطلب کہ جب اس کو محبوب ہے، رحمان کو محبوب ہے، تو جس کا معنی یہ ہے کہ جو اس کلمے کے پڑھنے والا ہوگا وہ بھی رحمان کا محبوب ہو جائے، اور رحمان کا محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اللہ جل جلالہ کی رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں۔ حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو کہا، اور پھر فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر تو بڑی ہلکی ہے، پڑھنا چاہو تو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں، کوئی دشواری نہیں، آسان خفیفتان الفاظ بھی اس میں ایسے ہیں، حروف بھی سارے ایسے ہیں جن کو زبان سے نکالنے میں کوئی دقت نہیں ہے، یہاں تک کہ جو لوگ عربی زبان سے آشنا نہیں وہ بھی آرام سے بہت جلدی کے کلمات سیکھیں۔ اور
تجربہ اس کا کہ جو لوگ اردو نہیں جانتے ان کو سکھاؤ یہ الفاظ بڑے آرام سے ان کو آ جائے. سبحان اللہ وبحمدہ آسان ہے زبان کو، ہلکے ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان. یہ نہ سمجھنا کہ زبان پر ہلکے ہے تو میزان عمل میں بھی ہلکے ہوں گے، نہیں، میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے. ثقیلتان، یہ بہت بھاری ہے میزان عمل. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے جب ان کو تولا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ان کا وزن بہت ثقیلتان فی المیزان. کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت انسان کے عمل میں اتنا وزن پیدا فرما دیں گے، اس کلام میں اتنا وزن پیدا فرما دیں گے کہ وہ جنت کا مستحق ہوگا. ایک حدیث میں آیا، پیچھے حدیث بخاری میں بھی گزری ہے کہ اگر وہ 100 مرتبہ یہ کلمہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ، تو اگر اس کے گناہ ریت کے ذروں سے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو 100 مرتبہ کہنے. اور کیا تاثیر ہے سبحان اللہ وبحمدہ. کیوں اتنا بڑا وزن ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسے لگا؟ حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا، وہی ہمارا چھوٹا سا بھیجا کیا اس کا ادراک کرے گا یہ وزن کیسے پیدا ہو گیا اور کیا اس میں کوئی خصوصیت ہے. چھوٹی سی ہماری عقل کیسے ادراک کر سکتی ہے. لیکن میرے شاید حضرت علی کی صلی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات ادا کرتا ہوں تو اس سے کچھ تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کلمات میں کیا نور ہے اور اس کلمات کی کیا تاثیر ہے. فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ جو پہلا کلمہ ہے تو سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات ہر عیب سے پاک ہے کہ نہیں. سبحان اللہ کیا مانا؟ اللہ کی ذات پاک ہے. کائے سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے نا. وبحمدہ اور اللہ کی میں تعریف بھی کرتا ہوں. کیا مانا؟ ایک طرف تو میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور دوسری طرف اللہ جل جلالہ کی تعریف کر رہا ہوں کہ اس کی ساری صفات قابل تعریف ہیں. تو جب اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے تو اس کی ذات عیب سے پاک، اس کی صفات عیب سے پاک، اس کے نازل کیا ہوا کلام عیب سے پاک، اس کی بھیجی ہوئی شریعت عیب سے پاک. سبحان اللہ. تو یہ ایک جملے میں سارا دین کی طرف اشارہ ہو. اور سبحان اللہ اور وبحمدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمام صفات کمال کی جامع ہے کہ وہ ذات ایسی ہو کہ عیب اس میں کوئی نہیں اور قابل تعریف ساری صفات جمع ہے. وہ کیسی جمیل ہوگی، کیسی جمیل ہوگی، اس کے جمال کا کیا عالم ہوگا. تو سبحان اللہ وبحمدہ باری تعالیٰ کی جمال کو بیان کرنے والا جملہ ہے. اس سے باری تعالیٰ کے جمال کا اقرار، اعتراف، اعلان ہوتا ہے. اور سبحان اللہ العظیم، اللہ کے ذات پاک ہے ہر عیب سے اور عظمت والی جو ذات ہوتی ہے وہ صاحب جلال، اس کا ایک جلال ہو، اس کا ایک روگ ہو. تو سبحان اللہ وبحمدہ سے باری تعالیٰ کی صفات جمال کی طرف اشارہ ہے
اور سبحان اللہ عظیم سے باری تعالیٰ کے صفات جلال کی طرف اشارہ. جمال کی خاصیت یہ ہوتی ہے، جمال کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے محبت ہے، اس کی طرف دل جلتا ہے. جمال ان اللہ جمیل یحب الجمال. تو جمال کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جلال کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے روبت. تو سبحان اللہ وبحمدہ یہ کلمہ جب انسان پڑھے گا اور سوچ سمجھ کے پڑھے گا تو اللہ جل جلالہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. اور سبحان اللہ العظیم کا کلمہ پڑھے گا، اب سوچ سمجھ کے پڑھے گا تو اللہ جل جلالہ کا روح کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا. اور جب محبت اور خوف دونوں مل جاتے ہیں تو اس کا نام خشیت ہے. اسی کا نام خشیت. خشیت ایسے ڈر کو نہیں کہتے جیسے آپ کوئی آدمی درندے سے ڈر جائے، سنبھو سے ڈر جائے، وہ خشیت نہیں ہوتی. خشیت وہ ہوتی ہے جو کسی کی عظمت، کسی کے جلال، کسی کے جمال، کسی کی بڑائی کی وجہ سے محبت کی آمیزش کے ساتھ جو ڈر ہوتا ہے اس کا نام ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی محبت کی اور خوف. جیسے کوئی استاد سے، پیر سے، باپ سے ڈرتا ہے، وہ ڈرتا اس لیے نہیں کہ درندہ ہے مجھے کھا جائے، بلکہ اس لیے ڈرتا ہے کہ یہ میرا مربی ہے، اس کے مجھ پر احسانات ہیں، اس کے ساتھ مجھے محبت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کوئی بات میری کوئی بات اس کو ناگوار ہو جائے، اس کو خشیت کرو. اور یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ضروری یا غیر ضروری طور پر یہ آخر میں یہ حدیث دے کر یہ بتا دیا کہ حدیث پڑھنے کے بعد تم مولوی کہلاؤ گے، عالم کہلاؤ گے، عالمہ کہلاؤ گے. لیکن خوب سمجھو علم یہ حروف و نقوش کے جان لینے کا نام نہیں. علم نام ہے اللہ جل جلالہ کی خشیت کا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ خشیت اللہ نشان علم کا آیت یخشی اللہ کا خشیت کو علم کا کی نشانی سمجھے. اگر خشیت ہے تو معلوم ہوا کہ علم ہے، اگر خشیت نہیں ہے تو علم کا دھوکہ ہے، علم کا فریب. خشیت اللہ نشان علم نہ آیت یخشی اللہ کا قرآن ہوگا. تو ہم طالب علموں کو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی جب کوئی شخص کسی سفر پر نکلتا ہے تو راستے میں وہ سنجمیل دیکھتا ہوا جاتا ہے کہ بھائی اب میرا منزل کتنی دور رہ گئی، راستے میں اسٹیشن کون سا آ رہا ہے، کون سے شہر آ رہے ہیں، کوئی شہر آ رہے ہیں جہاں میں جس سمجھ میں جانا چاہتا ہوں یا کوئی اور شہر آ رہا ہے، دیکھتے جاتے ہیں. تو مانا ہم جو ہیں طالب علم وہ علم کے سفر ہے. تو علم کے سفر میں ہے کہ یہ دیکھو میرے والد رحمٰن پہلے فرماتے تھے کہ دیکھو قدم قدم پر کہ خشیت اللہ کا اسٹیشن بھی آ رہا ہے تو نہیں آ رہا. خشیت اللہ کا اسٹیشن بھی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں پیدا ہو رہی ہے. اگر ہو رہی ہے تو الحمدللہ صحیح آپ نے بولا. اگر خدا نہ کرے یہ نہیں ہو رہی تو اس کو مانیے کہ علم کا دھوکہ لگ رہا ہے، علم کی حقیقت آپ نہیں. یہ پیغام ہے جو آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کے ذریعے دے کر تو اس پر خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. ایک پیغام یہ کہ دین کی صحیح حقیقت کو میں سمجھ لینا اور اس پر عمل کر لینا کافی نہیں. جو اس راستے کی گمراہیاں ہیں ان سے خبردار رہنا اور ان سے برات کا اظہار بھی دین قرار دینا. نمبر 1. نمبر 2 اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے اخلاص پیدا کرو. ہر کام جو کام کرو اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. مخلوق کی تعریف سے، مخلوق کی مذمت سے بے نیاز ہو. مخلوق کو میں کچھ نہیں پہنچا سکتی. یہ جو
دھوکہ لگ جاتا ہے بھائی میری اتنی شہرت ہو گئی، اتنے لوگ میرے پیچھے لگ گئے، اتنے لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں. ارے سمجھ بھی لیا تو کیا ہوگا؟ اگر سمجھ بھی لیا تو کیا ہوگا؟ میرے شہر کا شعر پڑھا کرتے تھے کہ سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، ایک ذرا سی بات ہے اے دل تو پھر کیا اس کے بعد. یعنی اگر کسی نے تعریف کر دی تھی اور مجھے بڑا کہہ دیا، بڑے القاب سے نواز کیا اور مجھے کہہ دیا بھائی آپ نے بڑی شاندار تقریر کی، آپ نے بہت اچھا لکھا، آپ نے بہت اچھی بات کہی، یہ کہہ بھی کیا تو پھر کیا ہوا میں اڑ گئی، وہ الفاظ ہوا میں اڑ گئے. تمہیں مزہ آ رہا ہے تو کیا جب مزہ آئے گا تو تم کیا اس سے کہہ سکتے ہو بھائی آپ نے یہ جو بات کہی تھی بڑی اچھی بڑی لذیذ بات کہی، ادھر دوبارہ فرمائیے. کیا تم اس سے دوبارہ مانگو، بار بار اس سے بھائی ایک بندہ پھر گاؤ کر رہے لکھا تو اس سے مزہ لو اور مطلب وہ اڑ گئی. اب بیٹھے تصور کرتے رہو کہ فلاں وقت میں فلاں شخص نے کیسی اچھی بات کہی تھی اور کتنا اس سے مزہ آیا تھا، اس کے تصور بیٹھے رہو. دل کچھ بھی تو سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، ایک ذرا سی بات ہے اے دل تو پھر کیا اس کے بعد. بات تو وہ ہے کہ وہ کہتے جس کے لیے کام کیا گیا تھا وہ کہتے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو بھول جاؤ اس مخلوق کی تعریف، بھول جاؤ اس مخلوق کے جو فکر کو کون اچھا کہتا ہے کون برا کہتا ہے، اس سے بھول کر صرف اپنے اللہ کے لیے کام کرو. تیسرا یہ کہ تمہارے علم کی صحیح نشانی اگر کوئی چیز ہے تو وہ خشیۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے، وہ بھی پیدا کرو، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرو. اور اس کا راستہ ہے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جن کو اللہ نے خشیت کی دولت عطا کی. تو بس انشاءاللہ کامیاب. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے، باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو طالبات فارغ ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم نام کے عمل صالح اخلاص نیت بھی عطا فرمائے، خشیت الہی بھی عطا فرمائے. تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو جن جنی ہاتھ ڈوکری ترقیات عطا فرمائے، اس کے دین کی خدمت کا بہترین مرکز بنائے، اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا ارحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا مانع المستجيبين يا مجيب دعوة المستجيبين رحمن الدنيا ورحمها ترحمنا برحمتك تغنينا بها الرحمة من سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم يا ارحم الراحمين نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تقدم به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعلنا البارك منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا غير رحمتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا وارضنا وارض عنا وارضنا وارض عنا.
الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے کچھ آ رہا ہے ہر طرح کے گناہوں اے اللہ یا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین کو ان کے تمام دائر مقاصد آمین یا اللہ جن کو دوستوں سے تلاش کرتے ہیں رحمت و تلاش کو آسان اے اللہ اپنے دلوں کی ماتم مائے کامل عاجل جو سنگت ہے ان کی سنگتی کو دور جو اور کسی طرح پریشان ہے اللہ کی پریشانیوں کو یا رب العالمین اپنے جو طالبات ساری ہوئی ہیں اللہ ان سبھی میں نہ پہ صالح یا اللہ اس کو عید کی خدمت کے لیے قبول کرو یا اللہ اور اس مدرسے کو رجل دنی رات چوبی ترقیات عطا فرما یا اللہ ان سے متظمین اساتذہ اللہ سب پہ صرف اور اخلاص پیدا فرما اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ان کی عبادت فرما اور راستے کے تمام رکاوٹوں کو دور فرما اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من سيدنا ومولانا محمد وعلى اللهم يا ارحم الراحمين صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا